بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تعزیرات پاکستان کے دفعہ 19 کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دفعہ 19، جس میں جج کی تعریف کی گئی ہے کہ جج سے کون سا شخص مراد ہے۔ اس دفعے میں 3 قسم کی تعریفات کی گئی ہیں کہ ان سے مراد جج لیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر جو تعریف کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جج سے مراد وہ شخص ہے جو فوجداری یا دیوانی مقدمات میں قانوناً سماعت کا اختیار رکھتا ہو، یعنی وہ شخص جس کو قانون نے فوجداری یا دیوانی مقدمات میں ٹرائل کرنے کا، سماعت کرنے کا اختیار دیا ہو تو وہ شخص جج کہلائے گا۔ فوجداری مقدمات سے وہ مقدمات مراد ہے جو کرائم سے متعلق ہوں۔ جو کرمنل مقدمات ہو اس کو فوجداری مقدمات کہتے ہیں، اور دیوانی مقدمات جو جائیداد سے متعلق ہو تو اس کو دیوانی مقدمات کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو تعریف کی گئی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ایسا شخص جو کسی بھی فوجداری یا دیوانی مقدمہ میں قطعی فیصلہ صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی ایسا شخص جو کسی بھی فوجداری یا دیوانی مقدمہ میں حتمی فیصلہ صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ قطعی فیصلہ سے مراد حتمی فیصلہ، ایسا فیصلہ جس کے بعد اپیل کا اختیار ملزم کے پاس نہیں ہوتا۔ تیسرے تعریف میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسا شخص جو ایسے مقدمات میں فیصلہ سنانے کا اختیار رکھتا ہو جس میں اپیل نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا مقدمہ جس میں اپیل کا اختیار ملزم کے پاس نہ ہو، تو اس میں جو فیصلہ سنانے والا صدارت کنندہ ہے وہ جج کی تعریف میں داخل ہے۔ ان 3 مختلف تعریفات سے مل کر ایک جامع تعریف کچھ یوں بنتی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی دیوانی یا فوجداری مقدمہ میں قانوناً سماعت کر رہا ہو اور اس میں بطور سزا قید یا جرمانے کا حکم صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو، خواہ وہ مقدمہ قابل اپیل ہو یا نہ ہو، خواہ اس مقدمے میں اپیل قانوناً ہو سکتی ہو یا نہ، لیکن اگر کوئی شخص اس میں قانوناً سماعت کر رہا ہو اور اس میں قید اور جرمانے کا حکم صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو تو یہ اشخاص جج کہلائیں گے۔ اب 2 قسم کے جج ہیں، سیشن جج صاحبان اور مجسٹریٹ صاحبان۔ اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم ضابطے کی طرف جائیں گے۔ ضابطے کے چپٹر نمبر 2 باب 2 میں فوجداری عدالتوں اور دفاتر کی تشکیل اور ان کے اختیارات ہیں، یعنی عدالتوں کا جو سٹرکچر ہے باب 2 میں وہ بیان ہوا ہے، اور ان کے اختیارات بیان ہوئے ہیں کہ کون سے جج کے کیا اختیارات ہوں گے، جو کہ دفعہ 6 سے لے کر 25 تک مشتمل ہے۔ دفعہ 6 سے 25 تک آپ فوجداری عدالتوں کے اقسام اور ان کے اختیارات سمجھ سکتے ہو۔ اب باب 2 کے دفعہ 6 میں فوجداری عدالتوں کے اقسام بیان ہوئے ہیں کہ فوجداری عدالتوں کے 2 اقسام ہوں گے، عدالت ہائی سیشن اور دوسرے نمبر پر عدالت ہائی مجسٹریٹ صاحبان۔ عدالت ہائی سیشن کے پھر ماتحت ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہوتے ہیں، جبکہ اس طرح عدالت ہائی مجسٹریٹ صاحبان کے 4 اقسام ہیں: جوڈیشل مجسٹریٹ، مجسٹریٹ درجہ اول، مجسٹریٹ درجہ دوم، مجسٹریٹ درجہ سوم، جن کے اختیارات ضابطے نے مختلف مقرر کیے ہیں۔ ان کے اختیارات کو سمجھنے کے لیے باب 3 ضابطہ فوجداری کے دفعات 28 سے لے کر 41 تک اسٹڈی کرنے پڑیں گے، کیونکہ 28 سے لے کر 41 تک ان عدالتوں کے اختیارات ہیں کہ ان عدالتوں کے
کیا کیا اختیارات ہوں گے اور کون کون سے مقدمات میں، کون کون سے جرائم میں یہ سماعت کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس طرح قانون شہادت 1984 کے دفعہ 2 میں تعریفات ہے، اور ان تعریفات میں عدالت شامل ہے، جس میں جج کی تعریف کی گئی ہے کہ عدالت سے مراد تمام جج اور مجسٹریٹ صاحبان شامل ہیں جو قانوناً شہادت لینے کے مجاز ہوں۔ تو یہ جج کے متعلق جملہ جتنے بھی قوانین ہے حضرت پاکستان، ضابطہ فوجداری اور قانونی شہادت، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جج کی تعریف پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔